ایک جگہ اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر تو سخت گو، ترش رو ہوتے اور سخت گیر ہوتے تو یہ صحابہ جو پتنگوں کی طرح تیرے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں یہ تیرے پاس نہ آتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے میرے نبی ان کو معاف کر دے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ معافی والا معاملہ رکھو۔ آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی ہمدردی کی وجہ سے، آپ کی معافی کی وجہ سے یہ مومنین، یہ صحابہ تیرے اوپر قربان ہونے کو آئے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و کریم، بہت شفیق تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ارشاد اور حکم فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی مومنین کے ساتھ برتاؤ نرم رکھو، مومنین کے ساتھ اخلاق اچھا رکھو، مومنین کے ساتھ روش کو ہمدرد اور خیرخانہ رکھو، مومنین کی غلطی کو معاف کر دو، ان کے غلطی اور خطا کاروں پہ چشم پوشی کرو۔ یہ اللہ اپنے نبی کو صرف نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ مومنین کے ساتھ مومن کی غلطی کو مت اچھالنا، مومن کی ایک گناہ، مومن کی ایک عیب کو آپ اچھالنا نہیں، لوگوں میں مشہور کرنا نہیں، بلکہ مومن کی غلطی کو چھپا لو، مومن کی غلطی پہ پردہ پوشی کرو، اس لیے کہ مومن کے دل میں اللہ ہے، مومن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت ہے، اس لیے مومن کو تکلیف دینا، ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اذا المؤمن، جو مومن کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے فقد اذانی، یہ مجھے اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ بلا وجہ مومن کے دل کو دکھانا، مومن کے دل کو ستانا، مومن کے دل کو دکھانا، یہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مومن کو دکھا دیتا ہے، مومن کو ستاتا ہے، مومن کو تکلیف دیتا ہے، مومن کے دل کو رنجیدہ کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے میرے دل کو رنجیدہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں، ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی طواف کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، کھڑے ہو گئے اور طواف کے دوران بیت اللہ کو سامنے دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، پیغمبر علیہ السلام نے کعبہ شریف کو دیکھا، فقال لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ما اطیب کی و اطیب ریح کی، اے بیت اللہ تو کتنا خوشبو ہے اور تو کتنا پاکیزہ جگہ ہے، وہ اعظم حرمت کی، اور تیری عظمت و احترام کتنی زیادہ ہے۔ یہ کعبہ شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ رہا ہے اور یہ خطاب کر رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن بیت اللہ تیری عظمت اپنی جگہ، مومن کی عظمت تیرے سے بڑھ کر ہے، مومن کی عزت تیرے سے زیادہ ہے۔ آج ہم ایک مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، ایک مسلمان کو شرمندہ کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ستاتا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دل رنجیدہ کر دیتا ہے، اور ہم یہ اپنے دل میں محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دی، میں نے کوئی گناہ کر لیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کو سامنے ہو کر کے کہ تو کتنا اللہ کے عظیم گھر ہے، تو کتنا خوشبو مقام ہے، تو تیری کتنی خوشبو ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم مومن کی تو کتنا عظیم عظمت والا گھر ہے جس کی تعریف خود خدا نے قرآن میں کی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ذوالجلال کی قسم کہ ایک مومن کی عزت تیرے سے زیادہ ہے۔ والمؤمن اعظم حرمتا منکی ان اللہ جعلکی حراما، اللہ تعالیٰ نے تجھے حرمت والا
مقام بنایا. وحرام والمؤمن مالہ ودمہ وعرضہ، مومن کی جان، مال، خون، عزت و ابرو تیرے سے زیادہ ہے. اس لیے کوشش ہم یہ کریں کہ مومن کو ستائے نہ، مومن کو تکلیف نہ دے، مومن کی پردہ پوشی کرے. ہر انسان گناہ ہو سکتا ہے. دنیا میں صرف انبیاء علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول اور نبی ہے جو گناہ سے معصوم ہے. بقیہ دنیا میں کوئی انسان گناہ سے معصوم نہیں ہے. البتہ صحابہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں محفوظ ہے، اللہ نے صحابہ کی حفاظت کی ہے. ان کے علاوہ پوری دنیا میں، کائنات میں تمام مسلمان، تمام انسان، کوئی بھی انسان، مجھ سمیت، آپ سمیت، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے گناہ نہیں کیا. لیکن ان کے باوجود، گناہوں کے باوجود، اللہ رب العالمین کا حکم ہے پیغمبر علیہ السلام کو مومنین کے ساتھ نرم رویہ رکھو، مومن کے دل کو رنجیدہ نہ کرنا، مومن کو ستانا، مومن کو تکلیف دینا، مومن کو شرمندہ کرنا، اس پہ اللہ کا نبی ناراض ہو جاتا ہے.